امام احمد رضا خان بریلوی 14 جون 1856 بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کو 55 علوم و فنون میں کمال حاصل تھا۔ علم القرآن، علم الحدیث، اصول حدیث، علم التفسیر، تصوف، تاریخ، نظم عربی، نظم فارسی اور دیگر بے شمار علم جن میں آپ کمال مہارت رکھتے تھے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلامک لٹریچر میں۔ آپ کی لکھی ہوئی نعت سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور جو آپ نے سلام پیش کیا وہ سلام آج تک ہر دینی محفل کے اختتام پر نبی پاک رحمت للعالمین کو پیش کیا جاتا ہے، جن کے الفاظ ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور بے شمار دیگر کام ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان کا ایک واقعہ جس میں آپ نے آل رسول کی کس طرح قدر کی وہ آپ کے پیش نظر کرنا چاہتے ہیں۔ پرانے شہر بریلی کے ایک محلے میں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی۔ دلوں کی سرزمین پر عشق رسالت کا کیف و سرور کالی گھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔ بام و در کی آرائش، گلی کوچوں کا نکھار، راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے ایک راہگیر نے دریافت کیا، آج یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا، دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت، دین کے مجدد، اہل سنت کے امام، عشق و رسالت کے گنج گرانمائیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ انہی کے خیر مقدم میں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا، کہاں سے تشریف لائیں گے وہ؟ کسی نے جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیا، اسی شہر کے محلہ سوداگران سے۔ جواب سن کر وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ آنے والا اسی شہر سے آ رہا ہے، وہ آنا چاہے تو ہر صبح و شام آ سکتا ہے۔ مسافت بھی اتنی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والے کو کوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس کے خیر مقدم کا شاندار اہتمام کیا جائے۔ آخر لوگوں کے سامنے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کیے بغیر اس سے نہ رہا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے ناصحانہ انداز میں اسے جواب دیا، بھائی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آنے والا کس حیثیت کا ہے، کس شان کی اس کی ہستی ہے۔ اعزاز و کرام کی بنیاد مسافت کے کرب و باد پر نہیں ہے، بلکہ شخصیت کی جلالت، شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا میں جاتا ہے، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا رہتا ہے۔ باوجود آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و آگاہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی ہے۔
اور لوح و کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزاں مسکرا رہی تھی۔ اندلی بان شوق کی انجمن میں ایک گل رانا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے داہنے بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ چل رہی تھی۔ پالکی ابھی تھوڑی ہی دیر چلی تھی کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی روک دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ امام اہل سنت اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے، کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا کہ آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے۔ میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان میں کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خانماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے۔ ہائے غضب ہو گیا، جس کے کفش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں اس وقت کا ایک عظیم المرتب امام اس کی منت و سماجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رکت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چنانچہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تفسیر کا ایک کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو، میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھاؤں گا۔
اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہو گئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی ہی پڑی۔ وہ منظر کتنا رکت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام قہروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزازی خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ غروب آفتاب، علم و آگاہی کا یہ آفتاب 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 یوم جمعے کو 2 بجے دن میں غروب ہو گیا۔ اس طرح آپ تقریباً 65 سال اس دنیا میں رہے اور نصف صدی سے زیادہ عرصے تک دین اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرتے رہے۔ بریلی شہر کے محلہ سوداگرہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا مزار پاک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ دوستو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔